میرا نام ماہ نور ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے 17 سال تک خود کو میک اپ کیے رکھا اور اسی وجہ سے اپنا سب کچھ تقریباً گوا دیا تھا، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ تھی۔ آج میں آپ کو اپنی کہانی سناؤں گی۔ میں اس وقت 15 سال کی تھی جب میرے والد صاحب نے شہر کے سب سے بڑے اسکول میں میرا داخلہ کروایا، اور اسکول میں داخل ہوتے ہی میرے ساتھ ایک عجیب حرکت ہو گئی۔ ایک لڑکی میری طرف آئی اور اس طرح میرا ہاتھ پکڑا جیسے مجھے بچپن سے ہی جانتی ہے۔ اس نے کہا کہ میری ماں کہتی ہے کہ اگر کسی کے بارے میں جاننا ہے تو اس کی گاڑی دیکھو، تم ایک بہت بڑی گاڑی میں سوار ہو کر آئی ہو، اس کا مطلب تم بہت امیر ہو، آج سے تم میری دوست ہو، چلو میرے ساتھ۔ مجھے سمجھ نہ آیا کہ اس نے اتنی جلدی میرے ساتھ دوستی کیسے کر لی، لیکن جب اسکول میں کھانے پینے کا وقت ہوا تب اس نے ایک عجیب حرکت کی جس سے مجھے اس کی سوچ کے بارے میں پتہ چل گیا۔ اس کا نام نمرا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اسکول کی کنٹین میں ایک غریب لڑکی بیٹھی تھی اور کوئی بھی اس کو اپنے ساتھ بٹھانے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے نمرا سے کہا کیوں نہ ہم سب اس کے پاس جا کر بیٹھیں، تو نمرا نے کہا کہ وہ ایک غریب لڑکی ہے، ہم لوگ چکن سینڈوچ کھا رہے ہیں اور وہ گھر سے انڈا پراٹھا لے کر آئی ہے، اس سے کوئی بھی دوستی نہیں کرتا ہے۔ مجھے نمرا کی اس بات پر بہت غصہ آیا۔ میں نے اسے اسی وقت کہہ دیا کہ تمہاری سوچ بہت چھوٹی ہے، اور میں جا کر اس لڑکی کے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے اپنا چکن سینڈوچ اس کو دے دیا، اس کا انڈا پراٹھا میں نے کھا لیا۔ اس دن کے بعد سے گویا مجھ سے نمرا کو اللہ واسطے کی دشمنی ہو گئی۔ وہ ہر بات پہ میری مخالفت کرتی اور مجھ سے مقابلہ لگانے کی کوشش کرتی تھی۔ سارا اسکول جانتا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن تھے، جبکہ مجھے اس سے دشمنی کرنے میں کوئی بھی دلچسپی نہیں تھی۔ میری ماں نے مجھے یہ سب کرنا نہیں سکھایا تھا۔ وہ تو مجھ سے اس بات پہ بھی مقابلہ لگاتی تھی کہ اس کے ناخن مجھ سے زیادہ پیارے ہیں۔ میں اپنا سر پکڑ کر ہی رہ جاتی تھی کہ آخر یہ کس قسم کی لڑکی ہے۔ یہی نہیں، اس نے مجھے کئی جگہوں پر نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کی، لیکن میں ہر بار اسے یہ سوچ کر نظر انداز کرتی رہی کہ میں اس جیسی نہیں بن سکتی۔ اور ایک دن جب میں اسکول سے گھر آئی تو مجھ پر ایک بہت بڑی قیامت ٹوٹ پڑی۔ مجھے پتا چلا کہ ہمارے والد صاحب ہمارا سب کچھ ساتھ لے کر چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اور اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ وہ ہمارے لیے لاکھوں کا قرضہ چھوڑ گئے ہیں جس کو میری ماں نے اپنا گھر بیچ کے چکایا۔ اب ہمارے پاس نہ تو گھر تھا اور نہ ہی گاڑی، لیکن میری ماں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ مجھے اس مہنگے اسکول سے نہیں نکالے گی، کیونکہ یہاں پر میری دوستیں تھیں جن کے ساتھ میں رہنا چاہتی تھی۔ پر نہ جانے یہ بات نمرا کو کیسے پتہ چل گئی، اور اس نے ایک دن یہ بات سارے اسکول کے سامنے کر ڈالی۔ اب سب مجھے بھی بری نظروں سے دیکھتے، حقیر سمجھتے، کیونکہ یہ امیروں کا اسکول تھا، یہاں غریب کے بچوں کی کوئی اوقات نہیں تھی۔ لیکن مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ زندگی میں مصیبت کسی پر بھی آ سکتی تھی۔ اگر آج مجھ پر آ گئی تھی تو کل یہ مصیبت نمرا پر بھی آ سکتی تھی۔ میں زندگی اور قسمت سے شکایتیں کرنے والی انسان نہیں تھی، لیکن زندگی اور قسمت نے پھر کچھ ایسا کیا میں بھی حیران ہو گئی، اور وہ یہ تھا کہ میرے باپ نے نمرا کی ماں سے شادی کر لی، اور نمرا کی ماں بھی ان کو چھوڑ کر جا چکی تھی۔ نمرا میری بہن بن گئی۔ سب سے پہلے مجھے یہ بات پتہ چلی، لیکن میں نے نمرا کو نہیں بتایا اور شادی تک انتظار کیا۔ شادی والے دن جب نمرا نے مجھے دیکھا تو گویا اس کے تو طوطے ہی اڑ گئے تھے۔ وہ سب مہمانوں کے سامنے اپنے باپ سے کہنے لگی کہ اس کی ماں کو طلاق دے دو، یہ میری سوتیلی بہن نہیں ہو سکتی، یہ تو ایک غریب لڑکی ہے، یہ ایسی ہے ویسی ہے۔ اور کیونکہ اس نے یہ بات سب کے سامنے کہہ دی تھی، اس لیے اس کے باپ نے اسے سب کے سامنے بہت ڈانٹا۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میرا نمرا کے ساتھ کچھ بھی برا کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ بہرحال مجھے اس بات پر بہت حیرانگی ہو رہی تھی کہ قسمت نے یہ کیا کر ڈالا تھا۔ جس لڑکی سے وہ نفرت کرتی تھی وہی اس کی فیملی کا حصہ بن گئی تھی۔ پھر میری زندگی میں ایک اور طوفان آ گیا۔ یہ طوفان بہت بڑا تھا، جس کے اثرات میں نے ساری زندگی برداشت کرنے تھے، اور وہ یہ کہ جب میں ایک دن اسکول سے گھر آئی تو مجھے میرے چہرے پر عجیب سے نشانات نظر آئے۔ وہ نشان بالکل سفید تھے، جیسے کوئی دھبے سے ہوں۔ پھر میں نے نوٹ کیا کہ وہ صرف میرے چہرے پر ہی نہیں بلکہ میرے پورے جسم پر تھے۔ میری ماں مجھے فوراً ہسپتال لے گئی اور ڈاکٹر نے ہمیں ایک بڑی خبر سنائی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ یہ ایک جلد کی بیماری ہے
اور اب مجھے ساری زندگی اسی بیماری کے ساتھ رہنا ہوگا کیونکہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ان دھبوں پر نہ تو مجھے خارش ہوتی تھی اور نہ ہی کوئی درد، پر وہ دھبے دیکھنے میں بہت برے لگتے ہیں۔ میں جیسے ہی ہسپتال سے واپس گھر آئی، میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ 2 سے 3 دن تک روتی رہی اور کچھ بھی نہیں کھایا، پر مجھے میری ماں نے سمجھایا کہ خوبصورتی کا تعلق دل اور روح سے ہوتا ہے، جسم اور چہرے سے نہیں۔ اس لحاظ سے تم اس دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہو، مجھے تم پر بھروسہ ہے۔ پلیز باہر آ جاؤ اور آ کر کچھ کھا لو۔ جو میرے ساتھ ہوا تھا وہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، لیکن اب یہ بھی سچ تھا کہ مجھے اسی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی تھی۔ اس سب کو قبول کرنا میرے بس میں نہیں تھا، اس لیے میں نے ایک طریقہ نکالا۔ میں نے اپنے چہرے کو میک اپ میں چھپا لیا اور فل بازو والے کپڑے پہننے لگی۔ اس بات پر بھی نمرا نے میرا بہت مذاق اڑایا کہ گرمی میں تم ایسے کپڑے پہن رہی ہو۔ شاید اس کو مجھ پر شک ہو گیا تھا، لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ اسے یہ بات پتہ چلے، کیونکہ اس طرح تو اس نے میری زندگی ہی برباد کر دینی تھی۔ وہ جو میرے خلاف جانے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتی تھی، یہ بات تو اس کے لیے ایک بہت بڑی بات ثابت ہونی تھی۔ ایک دن میرے لیے ایک رشتہ آیا۔ ہم امیر لوگ تھے، اس لیے ہمارے گھر میں کوئی تنگ نظری والا رویہ نہیں تھا۔ میری امی نے مجھ سے کہا کہ اگر تمہیں لڑکا پسند ہے تو مجھے بتا دینا، تب تک تم باہر بھی جا سکتے ہو، ایک دوسرے سے بات بھی کر سکتے ہو۔ اس لڑکے کا نام علی تھا۔ کچھ دن ہم ساتھ گھومتے پھرے۔ اس نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ مجھے بہت پسند کرتا ہے اور میرے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہے۔ ایک رات تو وہ چوری چھپے میرے کمرے میں بھی آ گیا، لیکن کمرے کی لائٹ آف تھی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ یہاں کیا کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ مجھے پرپوز کرنے آیا ہے۔ اس نے میرا ہاتھ تھام رکھا تھا اور مجھ سے زندگی بھر ساتھ نبھانے کے وعدے کر رہا تھا کہ اچانک نمرا وہاں آ گئی۔ اس نے لائٹ آن کر دی۔ نمرا کا خیال یہ تھا کہ وہ مجھے علی کے ساتھ پکڑوا کر میری بے عزتی کروائے گی۔ پھر وہاں علی اور نمرا نے جو منظر دیکھا وہ ان کے لیے بہت حیران کن تھا۔ انہوں نے مجھے بنا میک اپ کے دیکھ لیا۔ مجھے نمرا سے تو یہی امید تھی کہ وہ بڑی بڑی باتیں کرے گی، جو کہ اس نے کی۔ اس نے کہا کہ یہ تمہیں کس طرح کی بیماری ہے، تم تو ایک چڑیل ہو۔ لیکن علی کے بارے میں نے ایسا نہیں سوچا تھا۔ وہ تو فوراً وہاں سے بھاگ گیا اور اگلے دن میں نے نمرا اور علی کو ساتھ دیکھا۔ علی نے نمرا کا ہاتھ تھام رکھا تھا اور وہ اسے پرپوز کر رہا تھا، بلکہ وہ اسے وہی لائن بھی سنا رہا تھا جو اس نے مجھے بھی سنائی تھی کہ میں تمہارے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں۔ میں نے علی کو فوراً ٹوک دیا کہ آخر تم کس قسم کے گھٹیا انسان ہو، ابھی کل ہی یہ بات تم مجھ سے کہہ رہے تھے، اب یہی بات میری سوتیلی بہن سے کر رہے ہو۔ تو اس نے کہا کہ وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتا کیونکہ میں دکھنے میں بالکل اچھی نہیں ہوں۔ اس دن میرا دل بہت دکھا تھا۔ آپ جتنی بھی ہمت کر لیں، لیکن ایسی باتوں سے آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ میں گھر آئی تو پھر سے 2-4 دن روتے ہوئے گزار دیے۔ اس وقت تک ہم کالج میں آ گئے تھے، یہاں بھی نمرا میرے ساتھ تھی۔ اب نمرا کو میرے راز کے بارے میں پتہ چل گیا تھا اور اس نے مجھے بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ اگر تم نے میرے خلاف جا کر کوئی بھی بات کی تو میں سارے کالج کو تمہاری ساری اصلیت بتا دوں گی۔ میں اس وقت کم عمر تھی، میرا دماغ کچا تھا۔ اس طرح کی بات سے میں ڈر گئی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ سب کو میرا راز پتہ چلے۔ اگر مجھے اپنا راز کھلنے کا اتنا ڈر نہ ہوتا تو میں اتنے سال تک میک اپ کیوں کرتی؟ ظاہر ہے میں اس چیز سے ڈرتی تھی، یہی میرا ڈر تھا، اور نمرا اس بات سے فائدہ اٹھا رہی تھی۔ اب میں اس کے سامنے بے بس ہو گئی تھی۔ اس نے میری تمام اچھی چیزیں چھین لیں اور میں کچھ بھی نہ کر سکی۔ تبھی میری زندگی میں ایک نیا موڑ آیا اور اس موڑ کا نام تھا اسد۔ اسد ہمارے کالج میں نیا آیا تھا۔ وہ ہمارے کالج کا سب سے حسین لڑکا تھا۔ ساری لڑکیاں اس کے پیچھے پاگل ہو چکی تھی۔ ایک دن ہمارے کالج میں پارٹنرز بنانے تھے جنہوں نے مل کر لیب میں کام کرنا تھا۔ لڑکیاں اسد کی پارٹنر بننے کے لیے مری جا رہی تھی، جبکہ مجھے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ میں تو بینچ پر بیٹھی تھی جب اسد میرے پاس آیا اور بولا وہ میرا لیب پارٹنر ہے، کیا وہ یہاں بیٹھ سکتا ہے؟ تو میں نے خوشی خوشی کہا ہاں ضرور، پر غلطی سے میں نے ایک کیمیکل کا ڈبہ کھول دیا جس کی تیز خوشبو کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گئی۔ اسد مجھے فوراً اٹھا کر کالج کے ہسپتال میں لے گیا۔ جب تک میں ٹھیک نہیں ہوئی وہ میرے پاس ہی بیٹھا رہا۔
جب میں نے آنکھیں کھولی تو اسد میرے سرہانے ہی بیٹھا تھا۔ میں حیران ہوئی اور میں نے اس سے پوچھا کہ وہ اب تک یہاں کیا کر رہا ہے۔ اسد نے کہا کہ جب تک میں ٹھیک نہیں ہو جاتی اس کا یہاں سے جانے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ میں اس کی اس بات سے بہت امپریس ہوئی۔ مجھے اچھا لگا کہ وہ بہادر انسان بھی ہے، نیک دل بھی ہے اور خوب طاقت والا بھی ہے، جو مجھے اٹھا کر یہاں تک لایا تھا۔ اس دن کے بعد سے ہماری دوستی ہو گئی۔ ہم اکثر ساتھ بیٹھنے لگے، باتیں کرنے لگے۔ ایک دن کالج کی لائبریری میں اسد نے مجھ سے کہا کہ اسے مجھ سے محبت ہو گئی ہے۔ میں بہت خوش تھی، لیکن پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ نمرا نے ہمیں دیکھ لیا۔ نمرا نے ہی مجھ سے کہا کہ میں اسد سے دور رہوں، جبکہ میں نے اس سے کہا کہ تمہارا اسد سے کیا واسطہ ہے، جبکہ تم علی کو بھی مجھ سے چھین چکی ہو۔ تب اس نے کہا کہ مجھے ہر وہ چیز چاہیے جو مجھے اچھی لگتی ہے، پر اب مجھے اسد پسند آ گیا ہے۔ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں اسد کو تمہاری حقیقت بتا دوں گی اور وہ بھی علی کی طرح تمہیں چھوڑ کر چلا جائے گا، پھر رہنا زندگی میں اکیلی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی کیونکہ یہی تو میرا ڈر تھا اور میں بہت ڈرتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اسد نے مجھے فلم دیکھنے جانے کا کہا، میں انکار کر دیا۔ نمرا میرے کمرے میں آئی اور بہت خوش ہوئی۔ میں نے اس سے کہا کہ جو وہ چاہتی تھی اسے مل گیا ہے، اب تو میرا پیچھا چھوڑ دے۔ اور نمرا نے مجھے ایک اور بات کہہ دی۔ اس نے کہا کہ میں اسد کو ہمیشہ کے لیے بائے بول دوں اور اس سے کہوں کہ میں اس سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی۔ میں ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے اسد سے محبت ہو گئی تھی، لیکن وہ اسد کو میری حقیقت کے بارے میں بتا دیتی تو وہ بھی مجھے چھوڑ کر چلا جاتا۔ اس سے تو اچھا تھا کہ میں خود ہی اسے سب کچھ بتا دیتی، لیکن مجھ میں اتنی ہمت کہاں تھی۔ میں نے اسے کالج میں یہی کہہ دیا کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی کیونکہ وہ میرے حساب سے ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے اس جیسے لوگ نہیں پسند، جبکہ یہ سب جھوٹ تھا۔ اسد نے مجھے کئی فون کیے، میسیجز کیے اور پوچھا کہ یہ اچانک مجھے کیا ہو گیا ہے، لیکن میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ سب میرے لیے بہت مشکل اور دکھ دینے والا تھا۔ میں دن رات روتی تھی کیونکہ میں اسد سے محبت کر بیٹھی تھی اور میری امی نے کہا تھا کہ اس کی فیملی بہت اچھی ہے، اگر مجھے اسد پسند ہے تو وہ میرا رشتہ بھی وہاں کروا سکتی تھی۔ میں نے تو بہت سارے خواب سجا لیے تھے، لیکن نمرا ہر خواب کی طرح ان خوابوں کی لسٹ میں آ چکی تھی اور مجھے دکھ دیے بغیر نمرا کا کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا۔ کچھ دنوں بعد میں نے نمرا کو اسد کے آس پاس منڈلاتے ہوئے دیکھا۔ وہ ہر بار اس کے ساتھ ہوتی اور ساتھ ہی کلاس میں بیٹھتی تھی۔ اب وہ بھی میری طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ میرا دل ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ میرے ساتھ پھر سے وہی ہونے والا تھا جو ایک بار پہلے ہو چکا تھا، لیکن میں کچھ کر نہیں سکتی تھی کیونکہ میں ڈر رہی تھی اور ڈرنے والے کبھی کچھ کر بھی نہیں پاتے۔ ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ میں حیران و پریشان رہ گئی۔ میں کالج لائبریری سے جا رہی تھی کہ کسی نے مجھے ایک اندھیرے کمرے میں کھینچ لیا۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی کیونکہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی، جانے وہ کون تھا۔ پھر میرے کانوں نے اسد کی آواز سنی۔ اس نے کہا کہ ڈرو نہیں، یہ میں ہوں۔ اور میں نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی تو وہ اسد ہی تھا جس کا کہنا تھا کہ وہ میرے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ میں حیران رہ گئی کہ اسے یہ سب کس نے بتایا۔ اس نے مجھے بتایا کہ جب میں نے اس سے سارے تعلق ختم کیے تو اگلے ہی دن تمہاری بہن کے نمبر سے کال آئی جس نے کہا کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہے۔ مجھے لگا کہ اس سے مجھے تمہارے بارے میں کچھ پتہ چلے گا کہ اچانک سے تمہارا رویہ میرے ساتھ کیسے بدل گیا، لیکن وہ تو اپنے ہی کسی پلان میں تھی۔ اس نے مجھ پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ یہ سمجھو کہ اس نے حد سے زیادہ کوششیں کی، لیکن میں نے اسے صاف صاف کہہ دیا کہ میں تم سے نہیں ماہ نور سے پیار کرتا ہوں۔ اس بات پر وہ اتنا غصہ ہو گئی کہ اس نے مجھے تمہارے بارے سب بتا دیا اور اب میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں، لیکن میں پھر بھی تم سے ہی محبت کرتا ہوں اور تم سے ہی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے تھے۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ سب میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ کہاں وہ کالج کا سب سے خوبصورت لڑکا اور کہاں میں جسے ایک جلد کی بیماری تھی پر اسے مجھ سے محبت ہو گئی۔ یہ واقعی ایک عجیب اور انوکھی بات تھی۔ اگلے دن ہم لوگ ساتھ تھے اور سارے کالج کو پتہ چل گیا کہ ہم نے ایک رشتے کو کور کر لیا ہے اور جلد ہی ہم شادی کرنے والے ہیں۔ یہ بات جب نمرا کو پتہ چلی تو وہ بہت زیادہ غصے میں آ گئی، لیکن جیسے مجھے امید تھی اس نے کچھ بھی نہیں کیا۔
ہم لوگ ساتھ بیٹھتے، ساتھ پھرتے، یہاں تک کہ ہمارا کالج ختم ہو گیا۔ اب ہمارے رشتے کی بات ہونے لگی۔ اسد نے کہا کہ شادی تک یہ بات کسی کو بھی پتہ نہیں چلنی چاہیے کہ مجھے ایک جلدی بیماری ہے، نہ اس کی فیملی کو اور نہ ہی اس کے دوستوں کو، کیونکہ یہ ضروری تھا، کیونکہ اس پر بھی معاشرے کا دباؤ تھا۔ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا، لیکن اس کے گھر والے مجھ سے محبت نہیں کرتے تھے، اس لیے اب مجھے اس کا ساتھ دینا تھا۔ میں نے ویسے بھی ساری زندگی اپنا یہ راز چھپایا تھا، اور کچھ سال اور چھپا سکتی تھی۔ اسد نے مجھ سے کہا تھا کہ ایک بار ہماری شادی ہو جائے تو میں تمہیں ملک سے دور لے جاؤں گا، وہاں پر ہمیں کوئی جانتا نہیں ہوگا اور تمہیں کسی سے بھی چھپ کر رہنے کی ضرورت نہیں ہوگی اور اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار سکیں گے۔ اس بات سے مجھے بہت تسلی ملی تھی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ اب یہ پلان ختم ہو جائے گا، مجھے ساری زندگی ناٹک نہیں کرنا پڑے گا، لیکن کچھ دن میں اسے جاری رکھ سکتی تھی۔ شادی کی تیاریاں ہونے لگی۔ ہمارے گھر میں بہت چہل پہل تھی، مہمان آتے تھے، لیکن میں یہ کام 17 سال سے کر رہی تھی۔ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی کہ مجھے ایک جلدی بیماری ہے، یہاں تک کہ شادی کا دن آ گیا۔ میں بہت اچھے سے تیار ہوئی اور بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ہماری شادی ہونے میں کچھ ہی دیر باقی تھی، بس اب نکاح نامے پر دستخط کرنے والے تھے کہ نمرا نے ایک نہایت ہی عجیب حرکت کی۔ اس کی خاموشی طوفانی کسی خاموشی تھی، اور میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ میرے ساتھ ایسا کرے گی۔ اس نے کیا کیا، ایک بالٹی پانی کی بھر کر میرے قریب آ کر اس پانی کی بالٹی کو مجھ پر انڈھیل دیا۔ پانی کی وجہ سے میرا سارا میک اپ اتر گیا۔ میری اصلیت سب کے سامنے آ گئی، صرف لوگوں کے سامنے ہی نہیں بلکہ اسد اور میرے خاندان والوں کے سامنے بھی، اور وہ بھی شادی کے دن پر۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ میں بہت زیادہ شرمندہ ہو گئی اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ سب لوگ مجھے حیران ہو کر دیکھنے لگے۔ اسد کی ماں تو فوراً بول اٹھی کہ اس کو یہ کیا بیماری ہے، کہیں یہ بیماری چھونے سے تو نہیں لگتی، کون ہے یہ لڑکی، دور ہٹو اس سے، کہیں تمہیں نہ ہو جائے۔ سب لوگ مجھے باتیں سنانے لگے۔ کوئی کہنے لگا یہ میری غلطی کی سزا ہے، تو کوئی کچھ کہتا اور کوئی کچھ کہتا، اور کوئی مجھے دھوکے باز کہنے لگا، یہاں تک کہ میرے ماں باپ کو بھی باتیں سنانے لگے۔ میری ماں بھی سر جھکائے کھڑی تھی، اور نمرا، وہ تو باقاعدہ ہنس رہی تھی، جیسے اپنے پلان میں کامیاب ہوگی ہو اور آج اس کے پلان کی آخری قسط ہو۔ اس کے بعد سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ پر پھر وہاں کچھ ایسا ہوا کہ جس نے سب کو حیران کر دیا۔ اسد نے فوراً نکاح نامے پر دستخط کیے اور مجھ سے بھی کروائے۔ پھر اس نے وہاں ایک ایسی بات کی جسے سن کر سب حیران ہو گئے۔ اسد نے کہا کہ اب یہ میری بیوی ہے، اس لیے اب جو اس کے خلاف بات کرے گا اسے تو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اور دوسری بات جو میں آپ سب کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ آپ سب آج غور سے سن لیں۔ وہ بات یہ ہے کہ خوبصورتی کا تعلق ظاہری شکل و صورت سے نہیں ہوتا بلکہ دل اور اخلاق سے ہوتا ہے، اور اس لحاظ سے ماہ نور اس دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے اور نمرا اس دنیا کی سب سے بدصورت لڑکی ہے۔ اسد نے بڑی محفل میں وہ سب کچھ بتا دیا جو نمرا نے میرے ساتھ کیا تھا۔ نمرا کے اخلاق اور حرکات سے تو سبھی واقف تھے اور جانتے تھے کہ وہ ایک بد اخلاق لڑکی ہے، اسے ویسے بھی کوئی پسند نہیں کرتا تھا۔ علی بھی وہاں آ گیا۔ اس نے کہا کہ اس نے مجھے بھی دھوکہ دیا ہے، جبکہ اس نے مجھ سے بھی شادی کے وعدے کیے تھے، پر مجھے لگا کہ زمانہ پھر بھی میرا ساتھ نہیں دے گا۔ لیکن پھر میں حیران ہوئی جب سب نے نمرا کو برا بھلا کہا اور کہا کہ اس کی غلطی ہے، اس نے غلط کیا ہے۔ نمرا کے ابو نے بھی ایکشن لیا اور کہا کہ اب تم یہاں نہیں رہو گی۔ انہوں نے اسے ملک سے باہر بھیج دیا، ایک ایسے اسکول میں جہاں بگڑے ہوئے بچوں کو بھیجا جاتا ہے۔ نمرا سب کے سامنے بہت شرمندہ ہوئی اور پھر کبھی بھی وہاں سے واپس نہیں آئی۔ اس نے وہیں کسی سے شادی کر لی، شاید یہی اس کی سزا تھی۔ اور میں اور اسد ابھی بھی ساتھ ہیں اور ہماری زندگی بہت اچھی جا رہی ہے۔ ہمیں یہ شہر چھوڑنے کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ اب سب میری حقیقت جانتے تھے اور مجھے کسی سے کچھ نہیں چھپانا تھا۔ بالآخر میں نے اپنے آپ کو میک اپ کے پیچھے چھپانا چھوڑ دیا۔ اب میں اتنا ہی میک اپ کرتی ہوں جتنا اسد کو اچھا لگتا ہے۔ آج میں اس کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ مزید ایسی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ کہانی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔